के सदर मुमलिकत से श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स की मुलाकात हुई है और ऐवान सदर में अपनी असनाद उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी को पेश की। ऐवान सदर आमद पर मुअज़्ज़ज़ सफ़ीरों को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने तजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नामजद सफ़ीरों को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको ज़राई शोबे में तरबियत के हवाले से एक तकरीब जारी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। Trainees, a celebration of the continued success of a visionary initiative launched under the leadership of Honorable Prime Minister. I would now like to take this opportunity to invite the Honorable Federal Minister, National Food Security and Research, Rana Tanveer Hussain, to kindly come on stage and deliver the welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, His Excellency Zhang Zhongdong, Ambassador of People's Republic of China, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is truly a privilege to present an initiative of Honorable Prime Minister, a vision that has now been transformed into reality. I am pleased to state that the second batch of 300 agricultural graduates will embark on a journey to China under the Prime Minister's initiative. Prime Minister, آپ کی جو ہمیں ڈائریکشن تھی، آپ کا جو ویژن تھا، کیونکہ آپ نے بہت فوکس کیا ہوا ہے ایگریکلچر سیکٹر پہ، بلکہ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے اس سیکٹر کو، اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ یہی ایک شارٹ ٹرم میں ہمیں ڈیویڈنڈ مل سکتے ہیں اس سیکٹر سے. ودن 6 months وی کین گیٹ دا ڈیویڈنڈ فرام دا سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر. تو ابھی جب آپ چائنا میں گئے تو آپ نے وہاں یہ ایک آپ کا ویژن تھا کہ ہمارے 1000 گریجویٹس جو ہیں وہ جا کر وہاں پہ ٹریننگ پروگرام میں جا کر حصہ لیں اور وہاں پہ اپنے نالج کو جو ایگریکلچر سیکٹر میں انہوں نے ایگریکلچر میں لیا ہوا ہے اس کو. این ڈی ایم اے کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری کر دی گئی. 26 جون سے 22 اگست تک 785 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 1011 افراد زخمی بھی ہوئے. خیبر پختونخوا میں 469 افراد جاں بحق، 280 زخمی ہوئے. پنجاب میں 165، سندھ 51، بلوچستان 24، گلگت بلتستان میں 45 افراد جاں بحق ہوئے. آزاد کشمیر میں 23 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہوئے. اب تک 4735 مکانات کو نقصان پہنچا. سیلاب میں 5450 مویشی بہہ گئے. زرعی شعبے میں تربیت کے لیے پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب جاری ہے. وزیر اعظم کچھ ہی دیر بعد خطاب کریں گے اور اس وقت چینی سفیر خطاب کر رہے ہیں. آج کل پاکستان کی ترقی کی توقع تو 3.5% ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تو زیادہ نیچا ہے. پاکستان تو زیادہ ترقی ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی رہنمائی میں یہ ویژن تو بالکل بہت قریب ہے اور بالکل مکمل ہو چکے ہیں اور ہم اس کے راستے میں ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں چین کے بغیر تو ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. چین اور پاکستان کے درمیان تعاون تو زراعت ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ شعبہ تو دونوں ممالک کے سربراہ نے اس پر بہت توجہ مرکوز کی. تو پچھلے سال جون میں جب بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ کی طرح پاکستان کو اپنی حالات کے مطابق تو زراعت، معدنی اور معیشت کے تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہے تاکہ اعلیٰ معیار کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تعمیر ہو سکے. تو زراعت تو ان میں سے ایک بہت اہم شعبہ ہے. تو اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں پاکستان کی چاول جو چین کی برآمدات میں جو 84% میں اضافہ ہوا، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو گوشت کے برآمدات میں چین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کنندہ ہے. 而且这个在8月份，如果没有记错的话，
تو زراعت کو ترقی کرنے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہنرمند افراد تو زیادہ اہم ہے. ہنرمند افراد تو وسائل ہیں، وہ ایک اہم شرط ہیں. تو اس لیے میں شہباز شریف صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس تربیت پروگرام کا اعلان کیا اور اس پر بہت زور دیا تاکہ نوجوان کو زیادہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا، اگر نوجوان تو زیادہ ترقی پائیں تو یہ ملک تو زیادہ ترقی پائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف آپ کے زیر اہتمام یہ انیشیٹو تو صدر شی جن پنگ کے خیالات سے ملتا جلتا ہے. یہ نوجوان کے چین میں آنے تو پاکستان کو چین کی حمایت کا مظہر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم اوائد اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو زیادہ فروغ ملیں گے. تو آخر میں یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب صحت مند ہوگا اور آپ کا خاندان تو خوشحال ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ چین دوستی ہمیشہ بائند رہے گا اور چین اور پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے گا. شکریہ. It's time to move to the shield distribution. May I request His Excellency Jiang Zaidong, Ambassador of People's Republic of China, to please receive his shield. Mr. Khalil Hashmi, the Ambassador of Pakistan to China. Mr. Fuad Asadullah Khan, Director General Intelligence, on behalf of whom Mr. Azhar Mahmood, the Director of Intelligence Bureau Division, is going to receive the shield. On behalf of the Chinese government, His Excellency Mr. Jiang Zaidong is going to present a check for flood affectees of Pakistan. Finally, I have the great honor to invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly share his valuable remarks with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Ministers, Minister for Food Security, Rana Tanveer Hussain, Secretary, Food Security, advisors, special assistants, government officials, and Excellency Ambassador of China, Jiang Zaidong, and very dear and very knowledgeable agri graduates gathered here from all over Pakistan. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Excellency, thank you very much for hosting these brilliant students selected purely on merit for high quality training in agriculture practices in China. And this journey started from my visit to Shanxi province, where we visited Agriculture University over there. And I was deeply impressed by very high quality education, practical training which was being imparted to thousands of students over there, including some students from foreign countries. And then I decided that we should arrange for Pakistani agri graduates to attend these short courses in China to adopt most modern techniques combined with modern technologies to transform Pakistan's agri sector. Ladies and gentlemen, as you know, Pakistan is an
agrarian economy. Agriculture is our backbone. Therefore, any amount of efforts and investment we commit in this sector will strengthen Pakistan's economy, provided we are fully capable to adopt today's requirements in terms of technology, in terms of modern machinery and modern practices. I'm very happy to announce that the first batch of 300 students have returned from China. This batch, which is sitting here in this wonderful hall, is now ready to leave for China, and I'm sure you are going to get high quality practical training in various sectors of our agriculture economy of Pakistan. My sincere advice to you would be that first be great ambassadors of Pakistan when you land in China by showing highest level of punctuality, unwavering commitment to absorb modern knowledge and techniques, your great conduct as great Pakistanis. Be very pleasant with your co-fellows, show highest level of respect to your teachers and your trainers, and try to learn knowledge in shortest possible time. And I'm very grateful to the Chinese government, President Xi Jinping, Premier Li Qiang and Ambassador Zedong, who have really helped Pakistan government to undertake this great initiative. And of course, Ambassador Hashmi is also sitting here. I'm very grateful to him for his great support in making this program a real success story. Yesterday, we received Chinese Foreign Minister Wang Yi. And ladies and gentlemen, dear students, you must remember that China is Pakistan's one of the most trusted friend. China has stood by Pakistan through thick and thin. China has supported Pakistan during difficult times. ہمارے جو قابل بچے اور بچیاں قوم کے یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، میرٹ پہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا، میرٹ اینڈ میرٹ alone، اور چاروں صوبوں سے ہم نے یہ سلیکشن کی بڑی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے، اور اس میں بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اس سے 10% زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ ہم نے بنانے کا عہد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس طرح کے پروگرام اور بھی جو پروگرامز وفاق کے ہیں، ابھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہونہار بچوں اور بچیوں کو پورے پاکستان میں ہم لیپ ٹاپس ان کے ہاتھوں میں دوبارہ تھمائیں گے،
صرف اور صرف میرٹ میں، اس میں بھی بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے۔ ابھی آپ نے ہماری سندھ سے جو بیٹی ہے ان کی آپ نے باتیں سنی، جنہوں نے کراچی سے PhD کی ہے، بلوچستان سے، KP سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر، سب کا اس میں اس ڈیلیگیشن میں حصہ ہے۔ یہ 1000 جو اسٹوڈنٹس ہم بھجوا رہے ہیں چائنا، 300 ٹریننگ کر آئے ہیں، 100 وہاں پر موجود ہیں، اب 300 کا بیچ 24 کو یہ بیچ جا رہا ہے۔ اس میں اس بھوکے میں پورے پاکستان کے ہمارے ہونہار گریجویٹس شامل ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے ایک، آپ الحمدللہ صرف میرٹ پر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے۔ اگر یہی میرٹ، محنت، امانت اور دیانت کا معیار ہم زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کر دیں تو خدا گواہ ہے کہ پاکستان صرف چند سالوں میں اس مقام پر پہنچ جائے گا جو کہ پاکستان کی بنیاد تھی، کہ محنت محنت اور محنت۔ حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جو تحریک چلی، وہ ایسا پاکستان کا خواب تھا جو ہمارے آپ کے جو بڑے ہندوستان سے جب ہجرت کر کے آئے تو وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے پاکستان میں آئے کہ ایک ایسا ملک تعمیر ہونے جا رہا ہے، مارج وجود میں آ رہا ہے، جو کہ صرف اور صرف دیانت، محنت اور امانت اس کا شعار ہوگا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہماری ماؤں کے آنچل پھٹے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور اپنا ہر چیز گھر بار چھوڑ کر اس امید پر وہ پاکستان چلے آئے کہ انشاءاللہ یہاں پر محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں اور پورے ملک میں ایک ہی سکہ رائج الوقت ہوگا، وہ ہے میرٹ، محنت، امانت اور دیانت۔ لیکن اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم اسی میرٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ترقی کی دوڑ میں ان ممالک کو جو ہم سے بہت پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے، انشاءاللہ اس محنت کی بدولت ان کو بھی کوسوں میل پیچھے چھوڑ کر انشاءاللہ پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں گے۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چین جا رہے ہیں، وہاں پر آپ لائف سٹاک، وہاں پر کاٹن پاکستان کی آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں 14 ملین کاٹن بیلز پاکستان نے پیدا کی، آج 4 ملین رہ گئی ہیں، اور وہ ممالک ہم سے بہت آگے چلے گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے۔ چین آپ کو کاٹن میں یہ آپ کا ہائیبرڈ سیڈ، وہ آپ اس کی تلاش میں وہاں پر دن رات محنت کریں، ان سے آپ یہ لیں یہ ٹیکنالوجی۔ اسی طریقے سے لائف سٹاک انڈسٹری پاکستان میں بہت ترقی کر سکتی ہے۔ آپ ریسرچ سینٹرز وہاں پر جو ان کے ہیں ان کو وزٹ کریں۔ ان کو ہم نے بالکل ریویمپ کرنا ہے، ان کو ریفارم کرنا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ میں ابھی چین جا رہا ہوں انشاءاللہ، وہاں پر SCO کی میٹنگ سمٹ ہے، میں وہ اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ پھر وہاں پہ اس کے بعد ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہیں، پھر ہمارے بزنس، ہمارے وہاں پر ایونٹس ہیں۔ ہاشمی صاحب نے وہاں پر پوری محنت سے، ہماری گورنمنٹ نے مل کر وہاں پر کیا ہے، اور میرا ایک ہی مقصد ہے
کہ وہاں پر ہم سرمایہ کاری لے کے آئیں, ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور جدید علوم وہ یہاں پر لے کے آئیں, تاکہ ہمارے کروڑوں آپ کی طرح ہمارے نوجوان قوم کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہنر حاصل کریں اور پاکستان کے عظیم معمار بنیں, اور پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر ہم پاکستان کو اس سمت کی طرف لے کے جائیں جہاں پر دوبارہ زندگی میں ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں, بلکہ پاکستان کی جو اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہم دولت پیدا کریں. تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں نے آپ نے یہ کرنا ہے. پاکستان کی ترقی کی کنجی اب آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کا ایک درخشندہ اور تابناک مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے لیے جتنا بھی حکومت پاکستان اور صوبے آپ کی اس کو سپورٹ کے لیے جو بھی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے یو ہیو ٹو be the great ambassadors of Pakistan over there through your untiring efforts, through your honesty of purpose, sincerity of purpose, and of course punctuality and straightforwardness and honesty of purpose. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائے. تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پاکستان قائد اعظم پاک چین دوستی. ویل ڈن.